بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں بات چل رہی تھی کہ اب ہم نے کن میدانوں میں کام کرنا ہے، تو ان میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو کامل ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دینا، اور دوسرے نمبر پر میدان سیاست میں حصہ لینا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ، یہ ایک بڑا میدان ہے۔ اس پہ بھی میں نے آپ کو کل کے سبق میں بھی وہ واقعہ سنایا تھا، جو جھگیوں میں ہم کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ بہت سے لوگ جو غیر مسلم ہو جاتے ہیں، ہماری دعوت سے الحمدللہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو لاہور کا ایک واقعہ ہے، تقریباً 250 خاندان اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، جو سب اکٹھے ہی عیسائی بھی ہوئے تھے اور اکٹھے ہی الحمدللہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کام مثبت انداز سے کرنا ہوتا ہے۔ اس میں نے بتایا کہ جب ہم گئے وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو عیسائی ہیں، ہم تو نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم نے انہیں کہا کہ ایک اچھا پاکستانی ہماری ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، آپ پاکستان کے شہری ہیں، ہم بس آپ کو تعلیم دیں گے تاکہ آپ اچھے پاکستانی بن جائیں، ہم آپ کو اسلام کی تبلیغ نہیں کریں گے، اسلام کی دعوت نہیں دیں گے۔ لیکن جب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا اور انہیں پڑھانا شروع کیا تو کچھ ہی عرصے کے اندر، چند مہینوں کے اندر ہی وہ مائل ہو گئے بہت زیادہ، اور پھر خود ہی انہوں نے کہا کہ جی ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم کافروں کے ساتھ گھلے ملیں اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں کہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ احسن انداز سے، مثبت انداز، اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کا قیام، ان کی ترقی، ان کے معیار کی بہتری، یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ ہمارے تمام کاموں کی بنیاد اور ریڑھ کی ہڈی دینی مدارس ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مدارس ایسی کانے ہیں، یہ یوں کہہ لیں کہ ایسی فیکٹریاں ہیں جہاں سے ہر قسم کا مال نکلتا ہے، ہر قسم کا مال۔ آپ مسجد کے مؤذن سے لے کر خادم سے لے کر غور کریں تو فقی، مجتہد، محدثین، مفسرین اور دینی قائدین اور مجاہدین اور سب کے سب لوگ جو ہے وہ دینی مدارس ہی پیداوار ہوتی ہیں۔ تو ان کا معیار بہتر کرنا تاکہ راسخ عقیدہ اور ماہر شریعت علماء تیار ہوں اور بہترین لیڈر اور قائد جو ہے وہ تیار ہوں، اور اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دینی ماحول کے حامل عصری علوم کی درسگاہوں کا قیام، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، دینی مدارس میں بھی ایک اچھا معیار دینا یہ مجبوری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دینی مدارس میں تو دینی مدارس کا ایک بہترین ماحول ہمیں لوگوں کو دینا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ جتنے دنیا دار لوگ ہیں یہ مدارس میں بچوں کو نہیں داخل کرواتے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے عوامل اور اسباب کیا ہیں؟ تو اسباب میں خیر یہ سبب بھی ایک بڑا سبب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ مولوی بنے گا تو یہ اس کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملے گی، یہ اچھا کام نہیں کر سکتا، اس حوالے سے بھی لوگوں کی ذہن سازی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم مدارس میں عام طور پہ زکاتوں پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ مالدار آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کو زکات میں کھلاؤں، تو مدارس میں زکات سے ہٹ کر ایسا نظام بھی ہو کہ زکات کے علاوہ پاک مال سے ان کو تعلیم دی جائے۔ اور اسی طرح مدارس کا جو ماحول ہوتا ہے
وہ ایسا خستہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ لوگ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. وجہ یہ ہے مثال کے طور پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس میں تربیت نہیں ہے، مثلاً صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہے مثلاً، اور اسی طرح کھانے کا معیار ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے وہ کھانا کھا سکیں وغیرہ. اس قسم کی چیزوں کو دور کر کے ان کی اصلاح کرنا بھی نہایت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سکول کی تعلیم ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں دینی تعلیم کے ساتھ، اس کا بھی بندوبست ہو. اب جیسے جامعہ رشید انہوں نے اچھا نظم بنایا ہوا حفاظ عربک و انگلش کورسز کا، اور ہم نے بھی اپنے یہاں شروع کیا ہوا ہے. اس میں بچوں کو انگلش بھی اور عربی بھی اور ساتھ 9ویں 10ویں بھی، اور اگر بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے آگے بھی اچھا ایک نظام دیا جاتا ہے. تو اگر ایسا نظم دیا جائے تو یقیناً لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. لاہور کے ایک پروفیسر ہیں، یہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر امین صاحب، تو ایک دفعہ تشریف لائے شری اکیڈمی. انہوں نے فرمایا کہ کافی سال، اس بات کا بھی شاید 8-10 سال ہو گئے ہیں، اس سے بھی انہوں نے کہا کہ چند سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ سروے رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق پاکستان میں کراچی سے سکردو تک تقریباً 2 کروڑ بچے اسکولوں میں داخل ہوئے. اب ان 2 کروڑ بچوں کا کہ مستقبل کا خیال کس نے کرنا ہے، ان کی طرف توجہ کس نے دینی ہے؟ ظاہر بات ہے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اس لیے ہمیں اسکول قائم کرنے پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو آج کی بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے عصری اور تعلیمی اداروں کا قیام علماء کی طرف سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان تعلیم گاہوں کا رخ درست کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو عصری تعلیمی تعلیم گاہوں کا رخ درست کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس لیے کہ ایک تو ہمارے دینی مدارس میں اور اسکولوں کالجوں میں ایک بہت بڑی خلیج حائل ہوتی ہے. اس کو خلیج کو کم کرنا ضروری ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے دینی درسگاہوں میں مختصر کورسز رکھے جائیں جن میں عصری اداروں کے نوجوانوں کو دعوت دی جائے اور انہیں بلا کے یہاں پڑھایا جائے. اس میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اچھا سلسلہ شروع کیا کہ چھٹیوں میں، اسکولوں کی چھٹیوں میں انگلش لینگویج کورسز کا انعقاد، اور بچے انگلش پڑھنے کے لیے آتے، انہیں وہ گھیر گھار کے انہیں ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی کرتے.
تو ایسا بھی ایسے کورسز رکھے جا سکتے ہیں. بچیوں کے لیے مثال کے طور پہ سلائی کڑھائی کی کلاسیں، کوکنگ کی کلاسیں، وہ چیزیں جن کی ان کو ضرورت ہے وہ ہم پڑھائیں، ہم سکھائیں. انگلش ہم سکھائیں. انہیں چائنیز سیکھنی ہے، لاہور آرٹس اکیڈمی میں چائنیز زبان سکھائی جا رہی ہے، وہ ہم سکھائیں. وہ لوگ ہم سے سیکھنے آئیں اور ہم انہیں سکھائیں، فیسیں بھی لیں اور ساتھ ان کی تربیت بھی کریں. اب دیکھیں ایک اسکول میں بچہ جاتا ہے، وہاں اس کی تربیت بگاڑی جاتی ہے، تباہ کر دی جاتی ہے. تو اگر وہ نصاب ہم پڑھائیں اور ان کی تربیت کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اسی طرح ایسے مدارس کا قیام جن مدارس کے اندر دونوں تعلیمیں ساتھ ساتھ ہوں، جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا، اور پھر یہاں سے نکلنے والے طلبا وہ کام کریں دونوں اداروں میں. تو یہ چیز بھی ہے ضروری نہایت. ایک اور مشورہ انہوں نے دیا کہ شہروں میں رات کی کلاسیں، ان میں ہمارے یہاں شام کے اوقات میں دراسات علوم دینیا کی کلاسز ہوتی ہیں، مغرب سے شام، انہیں عام کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کریں کہ جو لوگ 8 سالہ نصاب پڑھنا چاہتے ہیں ہم انہیں، لیکن وہ وقت نہیں دے سکتے پورا، ہم انہیں مغرب سے عشاء اور عشاء کے بعد 1 گھنٹہ 2 دے گے، مکمل 8 سالہ نصاب بھی پڑھائیں. چنانچہ یہ ہو رہا ہے. کافی سال پہلے کی بات ہے، غالباً آج سے کوئی 9-10 سال پہلے کی بات ہے. میں نے پہلی مرتبہ دراسات دینیا کا سلسلہ شروع کیا. مولانا زاہد الرائسی صاحب کو میں نے بلایا افتتاحی گفتگو کے لیے. تو حضرت نے بعد میں مجھے فرمایا کہ ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں، مولانا ادریس، آپ ان سے رابطہ کریں، وہ بھی آپ جیسا ذوق رکھتے ہیں. مجھے نمبر دیا، میں نے فون کیا تو فرمایا لگا کہ ہم نے دراسات کے سال پڑھا کے چھوڑ دیا، اور اس میں چونکہ سند نہیں ہے، ایسی ڈگری جو چلتی ہو، تو ہم نے سوچا کہ ہم اس وقت میں اتنے وقت میں درس نظامی 8 سال کا کورس کروا سکتے ہیں. تو ہم نے تو 8 سالہ کلاس کا آغاز کر دیا ہوا ہے. ہمارے پاس پورا ثانیہ سازہ کے اسباق اب چل رہے ہیں. پھر تھوڑے سال بعد ان کی دورے کی کلاس مکمل ہوئی، انہوں نے بتایا مجھے، اور وہ ابھی تک یہ نظام چلا رہے ہیں. ابھی مفتی عدنان کاغا ہے دامت القادم العالیہ نے ایک اور کام شروع کیا.
اور یہ کہ ایسے لوگوں کو گھیر گھار کے صرف اتوار کے دن، ہفتہ اتوار 2 دن ان کے تعلیم میں سارے بند ہوتے ہیں، تو 2 دن کے اندر بچوں کو کافی کچھ پڑھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ان 2 دنوں کے اندر 8 گھنٹے لے گئے دراسات جیسے مختصر کورس اور مکمل درس نظامی کا سلسلہ شروع کیا۔ اب ماشاءاللہ کشش بڑی ہے ان میں۔ ایک طالب علم گجرا والا سے جو میرے پاس سب سے پہلی جو میں نے کلاس شروع کی تھی دراصل دینی کی، آج سے 8-10 سال پہلے، اس میں شریک ہوئے تھے، لیکن مکمل نہیں کیا دراسات، اور پڑھنے کے لیے اسلام آباد جانا شروع ہوا۔ کہتے ہفتے کے دن میں چلا جاتا ہوں، ہفتہ اتوار فارغ ہوتا ہوں، ہفتے کے دن چلا جاتا ہوں، وہاں پہنچ جاتا ہوں، اور ہفتے کے دن 8 گھنٹے پھر وہیں رات رہتے ہیں، اتوار کے دن 8 گھنٹے، اور پھر واپس آ جاتا ہوں۔ یہ بھی اچھی ترتیب ہے اگر کہیں چل جائے تو۔ پھر کورسز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب تو بڑے اچھے نصاب آ گیا زندگی کے ہر شعبے، اسلامی طریقہ تجارت، اسلامی طریقہ زراعت، اسلامی طریقہ ملازمت، اسلامی قضاء و عدل، اسلامی تعلیم و تربیت، اسلامی عقائد و عبادات۔ اور اس سے پہلے جو مختلف کورسز تھے ان میں حضرت مولانا نیاز محمد صاحب دامت القادر کی صراط مستقیم کورس، اور رمضان کورس، اعتکاف کورس، اور اسی طرح مفتی عبدالرحیم صاحب، مفتی ساجد الرحیم صاحب کی 40 اسباق وغیرہ اس عنوان پہ بہت سے حضرات نے کام کیا۔ کوئی بھی اچھا کورس آپ لے لیں، شروع کروائیں، لیکن اس میں جو شعبوں کے نصاب آئے ہیں ان کو اگر اپنے طرز پہ پڑھایا جائے، کیونکہ وہاں تو بہت کچھ جمع کر دیا انہوں نے، اپنے انداز سے مطالعہ کر کے پڑھایا جائے کتابوں سے انہیں کی ترتیب کے مطابق، تو بہت بہتر ہے۔ تو یہ کورسز کروائے جائیں گے اسکولوں کالجوں کے بچوں کو، ضرور قریب ہوں گے، اور خود اسکولوں کالجوں میں جا کے ان تقاریب میں دروس کا اہتمام کیا جائے، کورسز کا اہتمام کیا جائے، ان کے لیے بیانات کا انتظام کیا جائے، ضرور وہ لوگ قریب آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے میں، محلے میں، برادری میں لوگوں کو دعوت دینا، اسلامی لٹریچر فراہم کرنا، یہ بھی لوگوں کو دین کے قریب لانے کا اچھا ذریعہ۔ ایک میدان ہے ہمارا میڈیا کا، جس میں مولوی لوگ بہت پیچھے ہیں، باطل فرقے اس میں بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔
تو میڈیا پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس میں اہتمام یہ کیا جائے کہ حرام کام سے بچ کے حلال طریقے سے میڈیا میں کام کیا جائے. اس لیے کہ حرام کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اللہ کی مدد نیک کام حلال طریقے سے کیا جائے اس میں ہوتی ہے. تو باقی سوشل میڈیا آج کے دور کی ایک ضرورت بن چکا ہے اور اس کا بہتر مثبت استعمال اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں. دیکھیں ہم میڈیا کو استعمال کریں, سوشل میڈیا کو استعمال کریں اور یہ جدید ترقیاتی چیزیں سب استعمال کریں, انہیں ہم استعمال کریں, وہ ہمیں استعمال نہ کریں. بس یہ خیال رکھنا کہ ہم انہیں استعمال کریں. کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ چلے تو ہوتے ہیں ہم ان کو استعمال کرنے, لیکن الٹا ہم خود استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اب میڈیا سے یہ ضرورت ہے کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوں اور کھانا کھا رہے ہوں, چائے پی رہے ہوں, اور ساتھ ساتھ ہم دین بھی سیکھتے رہے. ہمیں دین سیکھنے کے لیے مسجد نہ جانا پڑے, ہم واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, گوگل سے علم حاصل کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ انہیں ہر وقت ایسا اچھا مواد فراہم کریں جو وہاں بیٹھے کم از کم گناہ سے بچیں, حرام کاموں سے بچیں, گمراہیوں سے بچیں. ضرورت ہے. باقی تصویر کی حلت اور حرمت الگ مسئلہ ہے اپنی جگہ, دوسرے مسائل الگ ہیں اپنی جگہ, گناہ کے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے بہرحال. کام کے میدانوں میں میدان تجارت اور معیشت کا ہمیں فقہ معاملات میں اسلامی ماہرین تیار کرنے ہیں. اور ظاہر بات ہے تاجروں کو جائز شکلیں بتانی ہیں منافع حاصل کرنے کی, اور سودی نظام سے اور جوئے سٹے وغیرہ گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے. تو لوگوں کو پڑھانے کے حوالے سے اسلامی طریقہ تجارت بہترین نصاب ہے. 30 گھنٹے کا نصاب ہے سارا. روزانہ 1 گھنٹہ دیا جائے تو 30 دنوں میں آسانی سے پورا ہو جاتا ہے, بلکہ اس سے کم ہی پورا ہو جاتا ہے. اور
اگر روزانہ آدھا گھنٹہ دیا جائے یا بلکہ میں تو 20 منٹ لیتا ہوں اور 2 ماہ میں کلاس پوری ہو جاتی ہے. تھوڑا سا اختصار کر لیا جاتا ہے آسانی سے. 2 ماہ میں لوگ دین کے تجارت کے سارے مسائل سیکھ جاتے ہیں. اور ان کی ضرورت کی چیزیں بھی ساری اس میں موجود ہیں. اور پھر اسی طرح ہم رفاہی خدمات کا اہتمام کریں. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم چونکہ عوام سے دور رہتے ہیں، لوگوں کے کام نہیں آتے، خدمت نہیں کرتے، اس لیے لوگ بھی ہم سے دور رہتے ہیں. اور ہمیں لوگوں کے قریب ہونا ہے اور اس کا راستہ یہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کھیل کود، تفریحی، دلچسپ معلوماتی سرگرمیاں یہ بھی لوگوں کو پہنچانی ہیں اور اس راستے سے بھی لوگوں کو قریب کرنا ہے اور انہیں جائز شکلیں دینی ہیں تفریح کی تاکہ وہ ناجائز سے بچیں. اب ہمارے ہتھیار کیا ہوں؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہتھیار وہی ہوں گے جو دشمن استعمال کر رہا ہے. ان پہ بڑی تفصیل سے بات گزر چکی ہے، ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہایت مفید ہے اور اس میدان میں جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، طب ہے، انجینئرنگ ہے، فلکیات ہے، جدید اسلحہ سازی وغیرہ، ان میں ماہرین پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے تاکہ مسلم قوم ترقی کرے. اور ظاہر ہے کہ اس میں لوگوں کی دلچسپی ہماری ترغیب کے بعد زیادہ ہوگی. ہماری توانائی کا مرکز کیا ہے؟ ہمیں توانائی کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو سب سے پہلے تو مسجد سے حاصل ہوگی، یہ مسلمانوں کا پہلا دینی مرکز ہے. اور تمام تر جد و جہد کی کامیابی اس وقت نمایاں ہوگی مساجد مساجد آباد ہوں گی تو لوگ نمازوں کا اہتمام کرنے لگیں گے، نماز کی غفلت ختم ہو جائے گی. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس مضبوط افرادی طاقت ہوگی. دوسرے نمبر پہ ہمیں مدارس قائم کرنے ہیں، دینی مدارس. یہ اسلامی شعبوں کا سرچشمہ ہے اور یہیں سے ہمیں ساری فیڈ بیک ملے گی. اور تیسری چیز خانقاہ ہیں. خانقاہوں سے تعلق، اللہ والوں سے تعلق، اپنی اصلاح و تربیت اور مشائخ کی دعائیں لینا، اس سے کام بنے گا.
اور اب آخری بات یہ ہے کہ یہ جو غزل فکری ہے، اس کا پڑھنا، اس کو پڑھانا، اور یہ جو ہم نے اس میں محاذ پڑھے ہیں، ان پہ کام کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے کم نہیں ہے. لیکن جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے اس کی اہمیت کم کر دی. یہ بھی جہاد ہی ہے، لیکن یہ ہے قلمی جہاد، ہے فکری جہاد. اور وہ جو قتال ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، قتال کا انکار تو ہو نہیں سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ ہر وقت حالات قتال کے نہیں ہوتے. کبھی حالات قتال کے ہیں اور کبھی حالات نظریاتی اور فکری جنگ کے. آج زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے. آج تمام باطل طاقتیں اسلام کے خلاف اکٹھی ہیں اور اسلام کو مٹانے کے در پہ. تو یہ کیوں ہے؟ تو ایک یہ سوال ہے، اس کا جواب ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اسلامی نظریہ کیسے دنیا پہ غالب آئے گا، اور مغرب میں اور اسلام میں کیا فرق ہے، اور پھر کل ہم کیا تھے اور آج کیا ہیں. تو یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. انشاءاللہ العزیز مختصر انداز سے کل ہم انہیں مکمل کر لیں گے، اور اللہ نے چاہا تو پھر ہم ایک تو اس کتاب کی تیاری شروع کریں گے، اور دوسرے نمبر پر ہم پھر اگلی کتاب شروع کرنے کا کوئی وقت مقرر کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ. تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. حاضر رام ابھی حاضر القدیم.